السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح کے ٹائم سے۔ یہ دیکھیں ارہم کا پارسل آ چکا ہے، جس کے لیے وہ اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ تھا، کافی دنوں سے ہمیں بولی جا رہی تھی کہ میرا پارسل آئے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے کیا منگوایا تھا اپنے لیے۔ اچھا، اور ان دونوں نے اپنی ڈائٹ کو امپروو کر لیا۔ میں تو بہت زیادہ حیران ہوئی، میں نے بولا سورج کہاں سے نکلا، ورنہ یہ لوگ اور ڈائٹ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن کام ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور بابی بھی اتنا زیادہ یہاں پہ خوش ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں نے کوئی چیز منگوائے تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو آیا ہوگا۔ میں نے کہا جا پاگل دفعہ ہو جاؤ، ہر روز تمہارے لیے چیزیں آئیں گے، کیا ابھی میرے بچوں کے لیے آیا ہے؟ ماما تو ارہم کو بار بار منع کرتی رہی کہ تم جو ہے پروٹین پاؤڈرز مت پیا کرو، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ینگ لوگوں میں جو ہے ہارٹ اٹیک کا ریٹ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے سے سن کے ماما کو تو بس کچھ ہو جاتا تھا، بولتی تھی کہ میں تمہیں الاؤ نہیں کری، لیکن وہ پھر بھی زبردستی منگوا لیا کرتا تھا اپنے لیے۔ ہاں لیکن یہ والا الحمدللہ کہہ رہے اچھا ہے۔ ہاں یہ ویگن ہے، اس لیے پتہ نہیں، یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی اپنے بیڈ روم میں، اور میں یہاں پہ کرنے لگی ہوں اپنا بیڈ شیٹ چینج۔ اور جب بھی میں اپنا بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں نا، وہ بھی تو لازمی حاضری لگواتا ہے۔ جب بھی میں اپنا بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں نا، تو مجھے اپنا پرانا والا بیڈ روم یاد آ جاتا ہے، وہ کتنا زیادہ اچھا تھا۔ اچھا تو خیر یہ بھی ہے، ویو تو بہت ہی زبردست قسم کا نظر آتا ہے میرے بیڈ روم سے، لیکن روم کی سیٹنگ کچھ خاص نہیں ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھ لیں، وہ وائٹ کلر کا ہے اور میرا بیڈ بلیک کلر کا ہے، کورڈ براؤن۔ مطلب میں نے صرف اور صرف وائٹ اور بلیک کلر کا تھیم ہی رکھا ہوا تھا اپنے بیڈ روم میں۔ اس کورڈ نے تو سچ میں میرا کام ہی خراب کر دیا۔ میں نے کہا میں بھی نہیں آتی تمہاری روم کو دیکھنے کے لیے، اتنا مجھے بکواس لگتا ہے۔ عائشہ کو ہر روز کہتی ہوں کہ ماما ایسے تو نہ بولا کرے نا، میرا اتنا پیارا سا بیڈ روم ہے۔ میں نے کہا جا دفعہ ہو۔ بابی کو تو جیسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نیچے جا رہی ہوں، تو بس مجھ سے پہلے ہی وہ نیچے چلا جائے گا، اور جیسے ہی میں اوپر جانا ہوتا ہے نا مجھے، تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آئے گا۔ پتہ نہیں بندہ مجھے فالو کیوں کرتا ہے۔ بوبی تو ہمارا جان ہے نا، پتہ نہیں بوبی کو دیکھ کے ہی بس میرا پورا ٹینشن نہ ختم ہو جاتا ہے، ورنہ بچوں کو دیکھتی ہوں ایک الگ، دوسرا الگ، تیسرا الگ، ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ اتنا زیادہ سچ میں ٹینشن ہوتی ہے، جب بوبی کو دیکھتی ہوں پھر ٹینشن نہ ختم ہو جاتا ہے۔ عائشہ کہہ رہی ماما بس بوبی کو نا اپنے سامنے ہر روز رکھا کرو۔ میں نے کہا میرے سامنے ہی ہوتے جو کچھ کام کرتے، میں نے کہا چلو بچہ ہم نے یہ کرنے، ہم نے وہ کرنے، اس کے ساتھ ہی باتیں کرتی رہتی ہوں پاگلوں کی طرح۔ یہ دیکھیں آج جو ہے ہمارے کچن میں بہت زیادہ کام تھے کرنے کو، کیونکہ میں نے کرنی تھی فریزر کی صاف صفائی۔ خیر فریزر تو ہمارا صاف تھا، لیکن بہت زیادہ میسی ہوا پڑا تھا رمضان کی وجہ سے۔ ہاں رمضان میں جو چیزیں بچ گئے تھے، میں نے عائشہ کو کہا اس کو جلدی جلدی سے خالی کرو، مطلب ختم کرو۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی نہیں جا رہی ہے، بچوں کی فرمائش کی ساری چیزیں بن رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا پسند ہے، یہ پاستا اور یہ چکن، یہ ساری چیزیں۔ مجھے سمپل چیزوں کی اتنی زیادہ کریونگ ہو رہی ہے، یہ عائشہ کو بھی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا بنا کے پھر کون کھائے گا، میں صرف اکیلی ہوں اور عائشہ ہے بس۔ کل سے کیونکہ ارہم اور ریان کی اسٹرکٹ ڈائٹ شروع، اسی لیے ارہم آج ہمیں باہر لے کر آیا تھا ڈیزرٹ کھلانے کے لیے، اور یہ ہم لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کوئی شاپ تھی مدینہ زائد میں، مجھے تو ان کی سروس بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ ایک چیز 1 گھنٹے کے بعد آئی جا رہی تھی، حالانکہ ہم نے آرڈر پلیس کیا تھا تینوں چیزوں کا ایک ساتھ ہی۔ میرا مٹلڈا کیک نہیں آیا ہوا تھا، ماما یہاں پہ مزے سے اپنا فالودہ انجوائے کر رہی تھی، اور ریان اپنا ڈیزرٹ کھا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں ایک اسپون جو ہے لے ہی لیتی ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ صرف ایک ہی دن کا ولاگ ہے، نہیں بھئی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی کبھار میں بیچ میں بریکس بھی لیتی ہوں نا، 3 دنوں کا بریک ہو گیا، 4 دنوں کا بریک ہو گیا، بس میں ویڈیو کلپس بنا کے رکھ لیتی ہوں اپنے فون میں، تو پھر مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں شیئر کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ دیکھیں میرا مٹلڈا کیک آ چکا ہے، جو کہ پورا کا پورا فلاپ تھا، یہ نکل ہی نہیں رہا تھا بالکل، اور ہم نے بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کی، اور جب نکلا تو یہ پورا ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں سچ میں بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا، ذائقہ تو اچھا تھا، لیکن جو دیکھنے والا ہوتا ہے نا وہ اچھے سے نکل کے اس کے اوپر نا چاکلیٹ سوس ڈال کے تو وہ بہت مزہ آتا ہے۔ ہاں لیکن ویسا نہیں ہوا، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، مزے سے اپنا ڈیزرٹ انجوائے کر رہے ہیں، کل سے ویسے بھی عذاب آنا ہے ہمارے مطابق۔ اور ہم اور ریان تو خیر ویسی والی ڈائٹ فالو نہیں کریں گے جس طرح کا آپ لوگ سوچ رہے ہو، وہ تو بھائی چکن 24 گھنٹے چکن ہی کھائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ ایک دن ضرور آپ لوگوں کے ساتھ مطلب سارا کچھ دکھائیں گے کہ یہ لوگ کیا کھاتے اور کیسے بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، خود ہی ان سے بنا کے دکھاؤں گی۔
یہ لوگ اتنے زیادہ کام چور ہیں کچن میں تو گھستے ہی نہیں, بالکل زبردستی گھسائیں گے ایک دن. اچھا دیکھیں یہاں پہ ارحم نہیں, ایان کے لیے ماما بنا رہی ہیں چکن کڑھائی, کیونکہ اس کو تو روٹی چاہیے ہوتی ہے اور وہ جو دوسرا ہے اس کو تو بس چاول ہی دے دو. سچ میں اتنا زیادہ تنگ کیا ان لوگوں نے. اور دیکھیں ماما جو ہے ہاسپٹل گئی ہوئی تھی اور ان کے کچھ ٹیسٹس ہوئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ والے ولاگ میں دکھاؤں گی. اس والے ولاگ میں پاسبل نہیں تھا سارا کچھ شیئر کرنا. اور یہ دیکھیں بس فٹافٹ سے ماما نے اس کے اندر جو ہے جنجر اینڈ گارلک پیسٹ شامل کر لیا تھا, 1 ٹی اسپون بھنا ہوا زیرہ, ساتھ میں بلیک پیپر پاؤڈر, سالٹ, چکن پاؤڈر, ریڈ چلی فلیکس بھی, کیونکہ ماما بول رہی تھی کہ ایان کو جو ہے چلیز بہت پسند آتے ہیں. اس لیے میں نے کہا جلدی جلدی سے کھڑی ہو گئی, سارا کچھ میں نے بنا لیا, ورنہ میرا نا دماغ میں بالکل کوئی وہ نہیں تھا, زور نہیں تھا کہ میں جاؤں. دماغ سے تو نہیں بنا رہی تھی, ہاتھ سے بنا رہی تھی, لیکن دماغ میرا پتہ نہیں تھک گیا ہے نا آج کل بہت زیادہ, مطلب میرے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پورا کچھ سارا کچھ بتاؤں گی جو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, جو ڈاکٹر نے بتایا, جو ٹیسٹ میں نے کیے. بس دعا کرو جو میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں نا وہ سارا کچھ کلیئر آ جائیں انشاءاللہ. 2 ٹیبل اسپون ہم لوگوں نے یوگرٹ اس کے اندر شامل کیا تھا, 2 ٹیبل اسپون تھک کریم, اور ساتھ میں ہم لوگوں نے کٹے ہوئے کیپسیکم بھی ڈال دیے تھے, 2 گرین چلیز. اور بس یہ مزیدار قسم کی کڑھائی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بن کے تیار ہو چکی ہے. اوپر سے ماما نے کسوری میتھی اسپرنکل کی اور ساتھ میں کوریانڈر لیف چاپ کر کے تو وہ ایڈ کر لیے تھے. اور یہ نخرے باز جو ہے نا یہ بھی چکن نہیں کھا رہی تھی, کہہ رہے مجھے چکن نہیں پسند. تو ہمارا نا فریج میں وہ پڑا تھا فش کی جو ہیڈز وغیرہ جو پارٹس ہوتے ہیں نا وہ سارا کچھ پڑا تھا وہ تو, اور ہم نے اتنی باتیں ہمیں سنائے ہیں, کہہ رہے یہ بلی اور کتوں والا کھانا ہے, یہ آپ لوگوں نے کیوں تیار کیا. میں نے کہا یہ ہے نا پاگل دوسری, یہ چکن نہیں کھا رہی تھی, کہہ رہے پروٹین ہے تو چلو ویسے بھی فش پڑا ہے تو فش ہی بنا لیں گے, ہم دونوں کھا لیں گے. ابھی اپنے حالات کے بارے میں بھی بتاتی ہوں, مطلب جو خبریں سن کے نا میرا جو ٹینشن ہے آج کل بہت زیادہ بڑھ گئے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھے سارے میرے ہاتھوں پہ پٹیاں ہی پٹیاں ہیں, جہاں سے خون لے رہے, جہاں سے خون چڑھا رہے. یہ لوگ بھی پاگل ہے, ہاسپٹل والی بھی چڑھا بھی رہے اور لے بھی رہے. اتنی زیادہ بوٹلی لیے, 4 سے 5 بوٹلی لیے. میں نے کہا سارا خون تو آپ لوگ لے رہے ہو, پتہ نہیں مجھ میں کیسے پھر بنے گا خون, ہے نا. صحیح بات کہی ہے ماما نے. ہاں, اور بس نیوز آپ بتا دو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ کچھ عرصے کے لیے تو خوشخبری ہمیں مل گئی ہے, شکر ہے اللہ پاک کا. آگے بھی اللہ پاک ایسی خوشخبری دیا کرے, یہ سارا کچھ ختم ہو جائے جو وار تھا نا, وار والی سچویشن انشاءاللہ پوری دنیا میں بہت جلد ختم ہو جائے گی. اللہ کرے بس جلدی سے ختم ہو جائے. بہت زیادہ لوگوں کے نقصانات ہوئے, کسی کی نا جاب چلے گئے, کسی کی کمپنیاں بند ہو گئے, ہمیں بھی بہت بڑے بڑے نقصانات ملے ہیں. بس آپ لوگوں کو نا ایسے لفظوں میں بھی بتا رہی ہوں, مطلب کوئی کلیئر بتا نہیں سکتی. اس سے بڑی نقصان کیا ہے, بچے بیچارے گھر میں ہی بیٹھی ہوئی. عائشہ کو دیکھو, اس بیچاری کا تو یونیورسٹی ہی بند ہوا ہے, یہ تو بالکل جا ہی نہیں سکتی. 3 تاریخ کو جانے والی تھی, اس کے بعد پھر ڈیلے ہو گیا. میں نے کہا اللہ توبہ, یہ کیا مصیبت ہے. اور ایان جو ہے سارا دن آن لائن, مطلب گھر میں ہی کلاسز لے رہے. کہاں بچے کہاں کلاسز لیتے, بالکل لیتے ہی نہیں ہے. سارا دن وہ کلاس لگا لیتا, اس کے بعد پھر آن لائن گیم کھیلتے رہتے ہیں. بس مذاق چل رہا ہے, مذاق چل رہے, دعائیں پہ دعائیں چل رہے کہ اچھے ایسی سچویشن ہی چلنے دو کہ ہمارے تو مزے ہیں. کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے بورڈ ایگزامز بھی کینسل ہو گئے ہیں, تو یہ بار بار دعائیں مانگی جا رہا ہے. ہاں, کیونکہ عائشہ کا بھی ہوا تھا نا کووڈ کی وجہ سے, میرا بھی ہوا تھا, اور یہ بندہ بول رہا ہے کہ اللہ کرے میرے بھی ایگزامز کینسل ہو جائے اس والی سچویشن کی وجہ سے. بس اب کیا کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ماما جو ہے ارحم کے لیے چکن کو میرینیٹ کر رہی ہے. تو وہ آج ماما نے ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ڈشز بنائی ہیں. ایسے ہی ہوتے, جب میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں نا, میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوتی ہوں نا, پھر میں مطلب کوکنگ کرتی رہتی ہوں کہ میری تاکہ یہ پریشانی نہ ختم ہو جائے. تو آج میری پریشانی یہ تھی کہ ہاسپٹل گئی تھی, وہاں پہ بہت زیادہ تھک گئی ہوں. صبح 10 بجے سے نکلی تھی, آتے آتے گھر آتے 4 ساڑھے 4 تو بج رہے تھے. اور ہم تو مجھے باہر سے شاورما لے لیا تھا, کہہ رہے گھر جا کے آپ نے کام نہیں کرنا. میں نے کہا اتنا آسان ہے, ماں کی ڈیوٹی نا تم لوگ کرو, پھر تم لوگوں کو تب پتہ چلے گا. ماں بیچاری کہاں, قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے. توبہ ہے ماما. یہ دیکھیں ابھی ماما جو ہے مزیدار قسم کا پلیٹر ریڈی کر رہی ہے میرے لیے. میرا کھانا تو ریڈی ہو چکا ہے, ارحم کا پک رہا ہے, اور ایان کا تو ویسے بھی لنچ والا پڑا ہوا ہے. ہاں دیکھیں 4 ڈشز ماشاءاللہ میں نے بنا لی ہے, وہ بھی اتنی فٹافٹ بنا لی. عائشہ نا تھک کے بیٹھ گئی, میں نے کہا بیٹھنا مجھے چاہیے تھا.
میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی تھی، یہاں پہ سارے سو گئے تھے اور یہ ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں تو مطلب اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے ایک دم سے خاموشی سنائی دی۔ میں نے بولا یار یہ میرا ہی گھر ہے، کیونکہ ہمیشہ 24 گھنٹے شور ہی ہوتا ہے ہماری طرف۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، اور بابی کو بھی فش چاہیے۔